پارٹ 8۔ السلام علیکم۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ صبح ٹینشن میں ڈائننگ ٹیبل پر آ گئی۔ پھپھو اور جنیشا بھی موجود تھے۔ بابا سائیں سربراہی کرسی پر بیٹھے تھے۔ ان کے پاس رکھی کرسی پر صباحت بیٹھی تھی۔ کیا بات ہے، آج خاموش ہے میری بیٹی؟ صباحت کی خاموشی کو علی مراد شاہ نے شدت سے محسوس کیا، اس لیے پوچھے بنا نہیں رہ سکے۔ بس بابا سائیں ویسے ہی، اس نے ہلکی آواز میں کہا۔ جنیشا نے ایک نظر اپنی بہن کو نہیں دیکھا۔ صباحت نے پھپھو کو دیکھ کر صباحت نے نظریں جھکا لی۔ ہنستی رہا کرو، اچھی لگتی ہو تم بھی۔ خاموش ہوگی تو اس حویلی میں سناٹے گونجنے لگیں گے۔ میری چڑیا ہو تم۔ صباحت اپنے باپ کے الفاظ کو سن رہی تھی پر دیکھ پھپھو کو رہی تھی، جنہوں نے چہرے کا برا زاویہ بنایا ہوا تھا۔ صباحت کو یہی لگا شاید وہ دن والی بات پر ناراض ہیں۔ خاموشی سے اپنی پلیٹ میں چمچ چلا رہی تھی۔ صباحت صحیح سے کھاؤ۔ جی بابا سائیں۔ علی مراد شاہ جب بھی حویلی میں ہوتے ہر وقت صباحت کو اپنی نظروں میں رکھتے، اس لیے وہ ابھی بھی صحیح کھانا نہیں کھا رہی تھی، اس لیے نے اس پر توجہ دی۔ ان کی توجہ خود پر محسوس کر کے وہ صحیح سے کھانا کھانے لگی پر گھبراہٹ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ مجھے پھپھو سے بات کرنی ہوگی، ان کی غلط فہمی دور کرنی ہوگی، صباحت نے سوچا۔ جنیشا کے ساتھ اس نے حویلی میں قدم رکھا۔ حویلی دیکھ کر حیا حیران ہوئی۔ جدید سہولت اور اندر کا انٹریس بہت خوبصورت لگا اسے۔ علی مراد شاہ غصے سے دیکھنے لگے جنیشا کو۔ بابا کو سلام کر کے ان کے گلے لگا، ان کا غصے کا ذرا بھی نوٹس نہیں لیا اور کہا، پھپھو یہ میرے دوست کی بہن ہے، حیا ہماری مہمان ہے، خاص خیال رکھے گا، گاؤں دیکھنے کا بڑا شوق ہے، اس لیے میرے ساتھ آئی ہے۔ جنیشا نے ایک بھی نظر حیا پر نہیں ڈالی۔ پھپھو کے ساتھ ساتھ علی مراد شاہ پر بھی اس کی حیثیت واضح کی، جس سے انہوں نے سکون کا سانس لیا۔ پھپھو کے آگے جھک کر اس نے پیار لیا۔ رائمہ کے ساتھ ٹھہرا دوں اسے؟ پھپھو نے پوچھا۔ نہیں پھپھو، یہ شہری لڑکی ہے، اکیلا رہنا پسند کرے گی۔ جنید نے سہولت سے کہا۔ نہیں رہ لوں گی، میں روم شیئر کر لوں گی، مجھے کوئی پرابلم نہیں۔ جنیشا نے اسے آنکھیں دکھائی، وہ اگنور کر گئی۔ تمہیں تو میں بعد میں دیکھ لوں گا۔ اسے اس کا روم شیئر کرنا کسی کے ساتھ تکلیف دے رہا تھا، شاید اب ملنا مشکل ہو جائے، یہ سوچ کر اسے غصہ آنے لگا حیا پر۔ حیا اسے اگنور کرتی رائمہ کے ساتھ چلی گئی۔ دن میں ان کے کمرے میں آئی صباحت، وہ رات میں بھی آئی تھی۔ پھپھو نے اسے دیکھ کر آنکھیں موت لی۔ وہ اسے آواز دینے پر انہوں نے آنکھیں نہیں کھولی۔ وہ اپنے آنسو نہیں روک سکی اور چلی گئی۔ یونیورسٹی کی چھٹی کر لی اس نے اور موبائل رات سے آف تھا۔ پھپھو رات سے بھی آپ نے بات نہیں کی، اب بھی ایسا نہ کریں پلیز۔ صباحت کے منت کرنے پر انہوں نے آنکھیں کھولیں اور کہا، صباحت تم میرے لیے رائمہ جیسی ہو، کل رات بھی میں تجھ سے ناراض تھی تیری غلطی پر، اب مجھے احساس ہو گیا اس میں تو غلط نہیں، تیرے ساتھ غلط کیا حیدر نے، اب جنید تیرا حق بخشوانا چاہتا ہے، میں یہ کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ پہلے میری معصوم بہن ہنا کے ساتھ ہوا، وہ گھٹ گھٹ کے مر گئی، اب میری بچی تیرے ساتھ یہ ظلم نہیں ہونے دوں گی۔ اسے گلے لگا لیا پھپھو نے۔ ان سے الگ ہو کر صباحت نے ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیا مطلب پھپھو؟ حیرت سے صباحت نے پوچھا۔ میرا مطلب ہے اگر وہ لڑکا واقعی تمہارے ساتھ سچا ہے تو تمہیں اسے ایک موقع ضرور دینا چاہیے۔ وہ پھپھو کے پاس وہ بیٹھ گئی۔ اس نے دوبارہ خطے لگا کر انہوں نے کہا، پر پھپھو میں حیدر شاہ کی مانگ ہوں، ان کے نام پر بیٹھنا چاہتی ہوں۔ صباحت نے ان کے گلے لگ کر ہی کہا، وہ شادی کر کے اپنا گھر بسا چکا ہے، وہ کبھی دوسری شادی نہیں کرے گا، خاندان کا سب سے الگ اور منفرد سوچ رکھنے والا ہے وہ، کبھی نہیں بسائے گا تمہیں، وہ نہیں کرے گا دوسری شادی۔ پھپھو کی آواز بھری دکھ سے۔ پر پھپھو میں نے بچپن سے صرف حیدر سائیں کا سوچا ہے، صباحت نے دکھ سے کہا، شاید ان کے اختیار میں ہوتا تو وہ اپنا دل چیر کر دکھاتی، جہاں ہر طرف حیدر شاہ ہی تھا۔ سوچنے کو انسان بہت کچھ سوچ سکتا ہے، آگے تمہاری مرضی۔ ماں تم نے دیکھی نہیں، ماں بن کر سوچا ہے میں نے تمہارے لیے، ایک دفعہ لڑکے کی بات سن لو۔ کافی دیر پھپھو کے سمجھانے کے بعد وہ اس بات پر قائل ہو گئی، دل مطمئن نہیں تھا، پھپھو کے سمجھانے پر وہ مان گئی۔ اگلے دن وہ شامیر سے ملی۔ حیا اور نیاب کو اندازہ ہی نہیں ہو سکا، روز لائبریری میں اسی سے ملتی ہے، وہ دونوں یہی سمجھتی شاید گاؤں میں وقت نہیں ملتا، ویسے بھی اتنا سفر کر کے روز کس کے گھر میں جا کر پڑھا جائے گا۔ شمیر نے اسے محبت کا اظہار کر کے اپنے ساتھ کا یقین دلایا، جبکہ صباحت کی طرف سے ایسا کچھ نہیں تھا، اور اس کے بدلے صرف اس بات کی اجازت مانگی اس سے بات کرے گی۔ صباحت نے اسے موبائل فون پر کال کرنے سے منع کر دیا تھا۔ پھپھو ہر بات کی گواہ تھی، اسے فل سپورٹ کر رہی تھی۔ صباحت کی تسلی کے لیے یہی تھا، پھپھو اس کے ساتھ ہے۔ اسی بات کو صباحت نے مطمئن کر رکھا تھا، اس کی ماں جیسی پھپھو اس کے ساتھ ہے تو کچھ غلط نہیں ہو سکتا، نہ وہ کچھ غلط کر رہی ہے۔
بے شک انسان خسارے میں ہے، انسان بھی کتنا بے وقوف ہے، خود کو جھوٹی تسلیاں دے کر غلط کام کے لیے نکل پڑتا ہے، پھر اللہ سے مدد کی امید رکھتا ہے۔ پھپھو نے شمیر سے بات کی تھی، اس کی شرافت کی قائل ہو گئی تھی۔ پھپھو کی حمایت نے اس کے احساسات مفلوج کر دیے تھے، وہ جیسا سمجھا رہی تھی وہ کر رہی تھی۔ اب پھپھو کا مکمل ہوڑ ہو گیا تھا اس پر۔ صباحت نے اپنے ذہن سے سوچنا چھوڑ کر پھپھو کو سننے لگی، جیسا وہ کہہ رہی تھی، جیسا وہ چاہ رہی تھی وہی سب کر رہی تھی۔ کاش وہ صحیح غلط میں فرق سمجھ لیتی۔ اس نے ہر دفعہ آنکھیں بند کر کے ان کی پیروی کر رہی تھی۔ شمیر ہر دن اظہار کرتا، وہ سن کر خوش ہو جاتی۔ کبھی خود ہی نہیں کہتی وہ محبت کرتی ہے، شاید کرتی ہوتی تو اظہار کرتی۔ شمیر اتنے میں ہی خوش تھا اس کے ساتھ، وہ چاہ کر بھی نہیں بتا پا رہی تھی۔ وہ اس کی طرف بڑھی حیدر شاہ کو بھلانے کے لیے، پھر اسے احساس ہوا محبت یقین اعتماد کا نام ہے۔ اس نے فیصلہ کر لیا وہ شمیر کو سچ بتا دے گی، کیونکہ فائنل ایگزام کے بعد وہ الگ ہو جائیں گے۔ یار صباحت، ہم نے کچھ نہیں چھپایا تم سے، تم نے اپنا اور شمیر کا تعلق چھپایا ہم سے۔ حیا اس پر غصہ اور ناراض ہو رہی تھی، جبکہ نایاب خاموشی سے اس کا چہرہ تک رہی تھی۔ آج اگر لائبریری میں دونوں کو باتیں کرتے حیا نہ دیکھتی تو شاید سدا بے خبر رہتی۔ مجھے بہت دکھ ہوا صباحت، تم نے دوستی کی لاج نہیں رکھی۔ حیا نے دکھی ہونے کا ناکام کوشش کی، جبکہ وہ حیران تھی۔ صباحت جیسی لڑکی جو کبھی کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی، وہ کیسے ان چیزوں میں چلی گئی۔ اپنے کزن سے انگیج ہے، وہ باہر ملک میں شادی کر چکا ہے، وہ اس کے نام پر بیٹھی رہے گی۔ اب شمیر کی طرف اس کا رجحان حیران کر رہا تھا۔ نایاب تم کچھ بھی کہو، صرف حیا کو کوسنا۔ کیوں سناؤں؟ تم نے کچھ بھی سنا دیا، صباحت نے سکون سے کہا۔ وہ دونوں اس کی ڈھلائی پر حیران ہوئی۔ نایاب نے دونوں کو ایک نظر دیکھا اور کہا، میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہی تھی اس رشتے کا انجام کیا ہوگا؟ اگر کچھ سوچنا ہے تو بتا دو۔ اپنی فیملی کو یہ جان کر یہ سب کر رہی ہو تو کچھ سوچا ہی ہوگا تم نے۔ مجھے نہیں پتا کیا انجام ہوگا، بس پھپھو سے پوچھوں گی۔ صباحت کے اس جواب پر نایاب شاکر تھی، وہ سنبھل کر کہا، واٹ، محبت تمہاری پھپھو نے کی ہے تم نے، سو فیصلہ بھی تمہارا ہونا چاہیے۔ جو کرو اپنے خاندان کا سوچ کر کرنا۔ نایاب نے آرام سے کہا، اوف نایاب، تم نے تو بات کا رخ ہی بدل دیا۔ میں کہہ کیا رہی تھی، تم کہاں پہنچ گئی؟ ابھی ابتدا ہو رہی ہے، اختتام پر پہنچ گئی تم۔ ایسے تعلق کے انجام پر پہلے سوچنے کی ابتدا کی گنجائش نکلتی ہے، یہیں پر غلطی ہو جاتی ہے ہر لڑکی سے۔ کیوں نہیں پتا سوچنا کہاں سے؟ اگر ہر لڑکی کو پتا چل جائے کیا سوچنا ہے تو اس سے کبھی غلطی ہونے کی گنجائش نہیں ہو، کیوں صباحت؟ اتنا کہہ کر نایاب اٹھی اور کہا، میری پوائنٹ کا ٹائم ہو گیا ہے ورنہ مس ہو جائے گی۔ میں ڈراپ کر دوں؟ حیا نے جلدی سے کہا۔ نہیں، ہمارا روٹ الگ ہے حیا، اپنا خیال رکھنا صباحت، اور میری بات پر غور کرنا، فیصلے کرنے میں آسانی ہوگی تمہیں۔ وہ چلی گئی۔ جانتی تھی حیا اس بات کا مطلب؟ جانتی ہو حیا اس کی بات کا مطلب؟ نایاب میرے ساتھ نہیں ہے تو تم بھی میرا ساتھ نہیں دو گی؟ ڈونٹ وری یار، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، جس طرح بھی ہو سکی تمہاری مدد کروں گی، تمہارا ساتھ دوں گی۔ نایاب کے پاس اتنے سورسز نہیں، اس لیے اس نے ایسی بات کی۔ تم پریشان مت ہو، اسے غلط مت سمجھو۔ ریلیکس کرنا چاہا نایاب کی بات پر، اس کے دماغ نے دستک دی۔ حیا سے کافی دیر وہ باتیں کرتی رہی۔ کیسا لگا آپ کو میرا روم؟ آپ تھک گئی ہوں گی تو آرام کریں۔ رات کا کھانا کھا کر رائما اور حیا کمرے میں آ گئی۔ حیا نے جنید شاہ کو مکمل اگنور کیا ہوا تھا۔ پھپھو دونوں کو عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ان کے لیے سوالیہ نگاہوں کو حیا خوب اچھی طرح سے سمجھ رہی تھی، پر حیا کے لا تعلقی رویے سے ان کے دل کو کچھ تسلی ہوئی۔ تمہارا کمرہ بہت اچھا ہے، تم لوگوں کی مہمان نوازی، کمپنی بھی اچھی ہے۔ سچ؟ رائما نے پوچھا، جیسے یقین نہیں آ رہا ہو۔ بالکل، حیا نے بیڈ پر بیٹھ کر کہا، پر شہری ہو کر آپ میں کوئی غرور نہیں ہے؟ رائما نے کھلے دل سے سراہا۔ اچھا، شکریہ، حیا نے مسکرا کر کہا۔ اسی وقت کمرے میں پھپھو آئی اور کہا، رائما، تم نے اپنے نگرانی میں صاف کروایا تھا جنید کا کمرہ، اس کا چارجر نہیں مل رہا، کیوں؟ مجھے کیا پتا، رائما نے کندھے اچا کر کہا۔ تو جا کر دیکھو کمرے میں پانی رکھا ہے یا نہیں، دیکھ لینا، کافی تم بناتی ہو اس کے لیے۔ جاؤ پوچھو۔ حیا، تم پیو گی؟ نہیں آنٹی، میں رات کو نہیں پیتی ورنہ نیند نہیں آتی، حیا نے سہولت سے کہا۔ تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ جاؤ، انہوں نے رائما سے کہا۔ میں مہمان کو کمپنی دیتی ہوں، آپ جا کر دیکھ لیں۔ کیوں حیا؟ پھپھو نے غصے سے منہ بنایا اور گھورنے لگی۔ رائما کو وہ ڈھیٹ بن کر اگنور کر کر حیا سے باتیں کرنے لگی۔ حیا دونوں ماں بیٹی کو دیکھ رہی تھی، رائما کا گریز، اس کی ماں کی انسلٹ کرتی ہوئی نظریں۔ اٹھو رائما، تم جاؤ جنید شاہ کو دیکھو، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں، میں مہمان کے پاس بیٹھی ہوں۔ ٹھیک ہے اماں سائیں، اب کے حیا کے سامنے کچھ نہ کہہ سکی۔
رائمہ پر اس کی ناگوار تاثرات کو بخوبی محسوس کیا حیا نے۔ رائمہ چڑھتی ہوئی دروازہ زور سے بند کرتی چلی گئی۔ جانتی ہو حیا، بہت جلد میری بیٹی اس حویلی کا، اس پورے گاؤں کی مالک ہوگی، سائیں سرکار کی بیوی بنے گی۔ انہوں نے فخریہ بتایا۔ جی، مطلب جنید شاہ کی بیوی اس حویلی کی مالکن؟ پھپھو خوشی سے چہک رہی تھی۔ حیا کے چہرے پر سایہ لہرایا اور خود پر ضبط کیا۔ بس چند پل کی بات ہے۔ حیا نے خود پر قابو پا لیا۔ اچھا، حیا نے خود کو نارمل کرکے بے تاثر سے انداز میں کہا۔ تم شادی پر آنا، ابھی بات پکی ہوگی چند دنوں میں۔ بہت مبارک ہو آنٹی، حیا نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ وہ اور بھی کچھ کہتی، اس کا موبائل رنگ ہوا۔ آنٹی، امی کا فون ہے۔ یہ کہہ کر اس نے کال اٹھائی اور بات کرنے لگی۔ شکر ہے اللہ کا، میرا شک غلط نکلا، پھپھو نے دل ہی دل میں سوچا، کیونکہ ان کو شک تھا کہیں جنید شاہ کی اس سے گہری دوستی نہ ہو۔ دروازہ ناک ہوا آج اور جنید شاہ کی مصروف آواز آئی۔ رائمہ ہاتھ مسلتے ہوئی اندر آئی۔ کہو، کیوں آئی ہو؟ رائمہ کو گھن محسوس ہوئی اسے دیکھ کر، کیونکہ سامنے ٹیبل پر حرام چیز پڑی تھی۔ کیوں اماں کیسی ماں تھی جو جوان جہان بیٹی کو غیر مرد کے کمرے میں بھیج کر سکون سے بیٹھی ہے؟ مجھے پتا ہے، کیا ان کو نہیں پتا ہوگا؟ یہ شخص حرام چیز پی رہا ہوتا ہے، کسی بھی وقت اس کے کمرے میں یہ چیزیں موجود رہتی ہیں۔ پھر بھی کیسی ماں ہے جو مجھے یہاں بھیج دیتی ہے؟ بابا سائیں آج زندہ ہوتے تو آپ کی بیٹی یوں ذلیل نہیں ہو رہتی۔ بابا سائیں، آپ اگر آج زندہ ہوتے تو آپ کی بیٹی یوں ذلیل نہیں ہو رہی ہوتی۔ رائمہ نے دکھ سے سوچا۔ ہر بار اسے افسوس ہوتا اس کمرے میں آ کر، ماں نہ بھیجتی تو یقیناً وہ یہاں پیر نہیں رکھتی۔ کھڑی کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ کس لیے آئی ہو؟ اس وقت منع کیا ہے نا، رات میں آیا کرو میرے کمرے میں، جنید شاہ نے غصے سے کہا۔ وہ نظریں چرا گیا اس کے ملکاتی حسن سے۔ وہ حسن پرست ضرور تھا، اپنے گھر کی عورتوں پر بری نظر رکھنا اپنی توہین سمجھتا تھا۔ رائمہ کا حسن اکثر اسے اپنی طرف کھینچتا ہوا محسوس ہوتا، لیکن اس کی آنکھوں میں بسا نفرت کا تاثرات اسے روک دیتا اس لیے اس کے قدم بڑھنے کو، ورنہ کب کا اس کی دست میں ہوتی اور اس کی خدمت کر رہی ہوتی۔ وہ زبردستی کا قائل نہیں تھا، اب تو دل کی کیفیت ہی الگ تھی۔ اسے دیکھنے سے مکمل گریز کیا تھا۔ وہ اماں سائیں نے بھیجا ہے، آپ کے موبائل کا چارجر نہیں مل رہا تھا، اس کے علاوہ کسی چیز کی ضرورت ہو جلدی بتا دیں۔ رائمہ نے جلدی سے جملہ مکمل کیا۔ مل گیا ہے چارجر، اب تم جاؤ، کسی چیز کی ضرورت نہیں، آئندہ مت آنا رات کے اس پہر میرے کمرے میں۔ جنید شاہ کی اجازت ملتے ہی وہ جلدی سے کمرے سے باہر نکلی۔ آج اس شخص نے ایک نظر بھی اس کی طرف نہیں دیکھا۔ رائمہ کو اپنے دل میں سکون اترتا ہوا محسوس ہوا۔ ارے، اتنی دیر میں آپ سو گئی، لگتا ہے بہت تھکی ہوئی تھیں۔ رائمہ نے کمرے میں آ کر سیدھا لیٹا ہوا دیکھ کر خود پر کمبل کرتے ہوئے حیا کو سوتے پایا تو کہے بنا نہیں رہ سکی۔ لائٹ آف کر کے اس کے پاس لیٹ گئی۔ کچھ دیر میں رائمہ سو گئی۔ جب حیا کو یقین آ گیا وہ سو گئی ہے تو اٹھ کر بیٹھی، حالات کا سوچ کر دکھی ہوئی۔ شاید میں نے یہاں آ کر غلطی کر دی، حیا نے سوچا۔ اسے یاد آیا اس نے نماز نہیں پڑھی، اس لیے دل بے چین ہے۔ اس نے جلدی سے نماز پڑھی اور اپنے حق میں دعا کرنے لگی۔ کافی دیر دعا مانگنے کے بعد اس کے دل کو سکون آیا۔ اسے پیاس کا احساس ہوا، دیکھا پانی کمرے میں موجود نہیں، اس لیے وہ کمرے سے باہر نکل آئی پانی کے لیے۔ کچن سے پانی پی کر واپس نکل رہی تھی، اسی وقت کسی نے اس کے ہونٹوں پر سختی سے ہاتھ جمایا اور گھسیٹ کر لے جانے لگا۔ وہ گھبرا کر خود کو چھڑانے لگی۔ جنید شاہ کی گرفت سخت تھی۔ سنا تھا، آج یقین ہو گیا، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ دیکھ لو، تمہیں یاد کیا، تم کمرے سے باہر نکل آئی۔ اسے اپنے کمرے میں لا کر بیڈ پر پٹکتا ہوا جنید شاہ ہنستے ہوئے کہنے لگا۔ دروازہ لاک کر دیا اس نے؟ حیا نے جاننے کے لیے قدم بڑھائے۔ وہ اس کے آگے آ گیا۔ حیا نے کہا، ہٹے، میرا راستہ چھوڑ دے، ورنہ میں چیخ کر سب کو اکٹھا کر لوں گی، پھر پتہ چلے گا آپ کو دوست کی بہن کے ساتھ۔ اس نے جان بوجھ کر جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ ہا ہا ہا، میری بلی، مجھے میاؤں۔ ویسے چیخنے کا شوق پورا کر لو، مگر تسلی کے لیے بتا دیتا ہوں میرا کمرہ ساؤنڈ پروف ہے۔ اسی وقت بھاری آواز جنید شاہ نے زمین پر مارا، جس کی آواز شدت سے کمرے میں گونجی۔ حیا نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ جنید شاہ ویسے ہی کھڑا رہا۔ حیا کے قدم وہیں جم گئے۔ ہوگی تسلی، واقعی ساؤنڈ پروف ہے، میں نے یوں ہی نہیں کہا تھا۔ وہ قدم بڑھاتا اس کی طرف بڑھا اور حیا کو راہ فرار نظر نہیں آئی۔ اس کا دل سوکھے پتے کی مانند کانپنے لگا، یہ سوچ کر جانے اپنے اگنور کرنے کا کیسے حساب لے۔
مجھے جانا ہے۔ وہ جیسے ہی اس کے روبرو آیا، حیا نے نگاہیں پھیر کر کہا۔ وہ اپنی گھبراہٹ پر لمحوں میں قابو پا گئی۔ چلی جانا، پہلے میری ضرورت کا سامان تو کرتی جاؤ۔ جنیشا نے اس کے چہرے پر آئی لٹ کو پیچھے کرتے ہوئے شوقیہ لہجے میں کہا۔ اس نے غصے سے سر جھٹکا اور کہا، کیا مطلب؟ اب بیوی کو بھی سمجھانا پڑے گا وہ کون سی ضرورت کا سامان کر سکتی ہے۔ اس کے چہرے پر شوخی میں ذرا فرق نہیں آیا۔ اس نے دبی مسکراہٹ سے اپنا مطلب سمجھایا۔ جنیشا، میری حیثیت کا تم تعین نہیں کر سکتے اس حویلی میں، مجھ سے کوئی امید مت رکھنا، حیا نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ حیا، مجھے زبردستی کرنے پر مجبور مت کرو، چند لمحے لگیں گے تمہیں ذیل کرنے کے لیے۔ اب کہ جنیشا نے اسے وارن کیا، اس کے چہرے کا رخ اپنی طرف کیا۔ وہ آنکھوں میں شعلے سی آگ لیے، پر حیا کو ذرا برابر اثر نہیں ہوا۔ ایسا لگ رہا تھا وہ اپنی بات پر اٹل ہے اور قائم رہے گی۔ حیا کے تاثرات چیلنج لگے، وہ اسے بھڑکا گئی۔ حیا کے تاثرات اسے چیلنجنگ لگے اور اسے بھڑکا گئے۔ اکڑ کس بات پر رہی ہو؟ اپنی اوقات مت بھولو۔ جنیشا کو اس وقت انکار زہر لگا۔ شاید کچھ نشہ کا اثر تھا جو اس طرح بول گیا، ورنہ ہوش میں شاید لفظوں کو توڑ کر بولتا۔ اپنے الفاظوں سے وہ اسے تکلیف پہنچا گیا۔ اکڑ تو بہت ہے، کیونکہ منسٹر کی بیوی ہوں، عن قریب اس گاؤں کی سرکار بیگم کہلاؤں گی۔ اس کے لہجے کا غرور جنیشا کو خاصتر کر گیا۔ اس کی مضبوطی چیلنجنگ بن گئی جنیشا کے لیے، اور جنیشا کبھی چیلنج سے نہیں ہارتا، سامنے والے کو مات کھانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اس وقت وہ اسے توڑنے کے در پر ہو گیا۔ وہ مقام تمہارے لیے نہیں، جنیشا نے کہا۔ وہ اسے آگ لگا گیا۔ تم شہر میں میری شہری بیوی کی حیثیت سے باہر والی کی طرح ہوگی، ایسی عورت جسے ہم کبھی بھی ہم جیسے جگیرداروں کا دل بھرنے پر چھوڑ سکتے ہیں۔ وہ تنہا پر پہنچا۔ حیا نے غصے سے کہا، اتنا مت گرو جنیشا کہ اٹھ نہیں سکو، مجھے پرواہ نہیں۔ وہ اسے توڑنے کے در پر تھا، جو منہ میں آ رہا تھا کہہ رہا تھا اسے، تمہاری بھی مجھے پرواہ نہیں ہے اب، حیا نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر جتاتے ہوئے انداز میں کہا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتا ہوا بیڈ پر لٹا چکا تھا، اس پر جھکنے لگا۔ نہیں جنیشا، اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی اسے دور دھکیلا۔ وہ حیران ہوا اسے اتنی طاقت سے دھکیلنے پر۔ وہ لڑکھڑا گیا۔ تم تب تک مجھے توڑ سکتے تھے جب تک میں نے چاہا، میری مرضی کے بغیر تم مجھے کچھ نہیں کر سکتے۔ ابھی تم نے میری ہمت نہیں دیکھی جنیشا، عورت کو کمزور سمجھنے کی غلطی مت کرنا، اور یہ مت بھولنا تم بھی عورت کی کوکھ سے پیدا ہوئے ہو۔ اسی وقت جنیشا نے اسے بازو سے پکڑا اور کھڑا کیا اور کہا، تم لائق ہی نہیں کسی عزت کے، نفرت ہے مجھے تم جیسی بکواس کرنے والی عورتوں سے۔ جاؤ، جو کرنا ہے کر لو، بیوی کا مقام تو دور کی بات، تم جیسی کو داسی بھی نہ رکھوں۔ اس کا لہجہ شدید غصے سے بھرا ہوا تھا۔ حیا پیچھے کھسکی۔ نکلو میرے کمرے سے، جنیشا کو عورتوں کی کمی نہیں ہے۔ اسی وقت اس کا بازو تھامتا دروازے کی طرف بڑھا اور ساتھ یہ کہنا نہیں بھولا، کوئی چالاکی کرنے کی کوشش کی نا تو یاد رکھنا تمہارے ماں باپ کو قبر میں اتار دوں گا، مجھ سے رحم کی امید نہیں رکھنا۔ تم اب میری شادی مکمل انجوائے کر کے جاؤ گی، اسے میرا حکم سمجھنا جو تمہیں ماننا ہے۔ جنیشا نے اسے کمرے سے باہر دھکا دے کر دروازہ اس پر منہ پر بند کر دیا۔ وہ اپنا بکھرا وجود سمیٹ کر کمرے میں آ گئی۔ شکر تھا رائما گہری نیند میں سو رہی تھی۔ وہ دوبارہ جائے نماز بچھا کر بیٹھ گئی۔ رات کے اس پہر اللہ کے سوا کون تھا جو اس کی سنتا؟ یا اللہ، میں اس شخص کا حق کیسے ادا کرتی جو مجھے میری حیثیت دینے کو تیار نہیں؟ تو بہتر ہے دل کے حال تو جانتا ہے، تجھ سے کچھ چھپا نہیں، تجھے غیب کا علم ہے۔ میں نے سب سمجھوتے کر کے دیکھ لیے، یہ شخص بدلنے کو تیار نہیں، کیسے مجھ سے امید رکھ سکتا ہے میں بیوی ہونے کا فرض نبھاؤں جبکہ خود مجھے حیثیت میرا مقام نہیں دے رہا؟ وہ روتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر اس کے سامنے گڑ گڑا کر اپنے دل کا حال سنا رہی تھی۔ اب وہ سجدے میں گئی، اس سے باتیں کرنے لگی۔ میرے ساتھ ہی کیوں یہ سب ہو رہا ہے؟ کون سا گناہ ہوا ہے مجھ سے جس کی سزا میرا رب مجھے معاف کر دے؟ اے مشکل کشا، میری سب مشکلیں دور کر دے، میرے لیے آسانیاں پیدا کر دے، جو میرے حق میں بہتر ہو وہ کر دو۔ بے شک دل کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ وہ اٹھی اور بستر پر لیٹ گئی۔ صباح شمیر کے روبرو بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو صاف کرنے کا اختیار نہیں تھا، اس کے پاس خود پر ضبط کر گیا۔ اس کا سارا سچ سن کر اس پر ترس آیا۔ کاش میرے اختیار میں ہوتا تو تمہیں دنیا جہاں کی خوشیاں دے دیتا، میرے اختیار میں ایک پل نہیں ہے تمہارا آنسو پوچھ سکوں۔
پلیز رو نہیں۔ صباحت کو اس کا احتیاط اچھا لگا، وہ سنبھل کر چپ ہو گئی۔ وہ اسے ہر سچ سے آگاہ کر گئی، اس سے کچھ نہیں چھپایا۔ وہ جھوٹ کی بنیاد پر رشتہ قائم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شمیر اسے سہارا رہا تھا، جس نے ہمت کر کے اپنے دل کا حال سنایا تھا۔ جانتی ہو، پہلی دفعہ تمہاری آنکھوں کی طرف متوجہ ہوا ہوں، کیونکہ تمہاری آنکھوں میں ایک عجیب سا اضطراب ہے۔ اس کی تجسس سے تمہاری طرف کھنچتا چلا آیا، پھر کب پیار ہوا پتہ ہی نہیں چلا۔ پر جانتی ہو، عجیب بات ہے، بات کے اختتام پر شمیر کا لہجہ سوالیہ ہو گیا۔ کیا ہے؟ صباحت نے پوچھا۔ آج بھی میرے ساتھ ہو کر یہی تاثر برقرار ہے تمہاری آنکھوں میں۔ وہ نظریں چرا گئی، وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کہہ سکی۔ شمیر سب سمجھ کر بھی انجان بن گیا اس کے سامنے۔ کافی دیر ہلکی پھلکی باتوں کے بعد شمیر نے پوچھا، میں نے یہ سوال تم سے پہلی اور آخری دفعہ پوچھ رہا ہوں اپنی تسلی کے لیے، کہ آج بھی حیدر شاہ کی جگہ وہیں برقرار ہے جو پہلے تھی؟ میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں شمیر، اگر اس سوال کا جواب دے دیا تو مشکل ہو جائے گی۔ میں سچی نیت سے تمہارا ہاتھ تھاما ہے اس زندگی کے سفر میں، کیونکہ حیدر شاہ کے نام کے ساتھ میرے مقدر میں صرف نارسائی ہوگی، اور میں نارسائی کا سفر نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ نارسائی اذیت کے سوا کچھ نہیں دیتی۔ میں اس اذیت سے نکلنا چاہتی ہوں، کیا تم میری مدد کرو گے؟ اس کا لہجہ دکھ سے بھرا تھا۔ شمیر کو اندازہ ہوا وہ کس اذیت سے گزر رہی ہے۔ میں ہمیشہ تمہارا ساتھ دوں گا، شمیر نے یہ کہہ کر اس کا ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ صباحت نے اپنا ہاتھ نیچے سے نکال لیا، پھر پھپھو کے ساتھ کی وجہ سے ایگزام کے بعد اس کے ساتھ بھاگنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ حیا نے اس کا بھرپور ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا۔ ان دنوں جب ایگزام ختم ہوئے، لاسٹ پیپر تھا اسی دن دونوں نے حیا کے گھر پناہ لی تھی۔ جنید شاہ کے آدمی کتوں کی طرح ڈھونڈ رہے تھے، اس نے نکاح کی نوبت نہیں آ سکی۔ ان دونوں نے شہر چھوڑ کر چلے جانا تھا چند دنوں میں۔ پھر عاشر نے ان دونوں کو دبئی بھجوانے کا فیصلہ کیا۔ جس دن ان کو جانا تھا، اسی دن شمیر خود لے گیا اس کے بھائی کے پاس۔ پھر زندگی کا بدترین دور شروع ہو گیا۔ کتنی ذلت رسوائی اس کے حصے میں آئی۔ ایک دفعہ بھی اس نے پھپھو کا نام نہیں لیا، کیونکہ گناہ تو اس کا تھا، سزا بھی اس نے بھگتنی تھی، وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ نارسائی جن کا نصیب ٹھہری، وہ پھر بھی چاہ کر خوشیوں کی طرف بھاگے، ان کو خوشیاں نہیں ملتی، اور صباحت کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ سب ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ اچانک جنید شاہ نے کہا، بابا سائیں، آج چاچا سائیں کے گھر چلنا ہے، شام میں سب جائیں گے۔ حیا آپ بھی چلیں گی؟ کیوں؟ پھپھو نے حیرت سے پوچھا۔ حیا کا پورا دھیان کھانے کی طرف تھا، اس نے ایک نظر بھی اٹھا کر اسے نہیں دیکھا۔ جنید شاہ نے ایک سلگتی نظر حیا پر ڈالی اور کہا، کیونکہ وہاں میری بہن ہم نے دی ہے، جنید شاہ نے غرور سے کہا۔ پر بیٹا صبا تو پھپھو کو اس کی بات پسند نہیں آئی، اس لیے اس کو یاد کرانا چاہ رہی تھی۔ صبا کو اس کی گھر کی عزت مٹی میں ملا چکی ہے۔ پر جنید شاہ نے ان کی بات کاٹی۔ بس پھپھو تیار رہیے گا شام میں، اور ٹیبل سے اٹھ گیا۔ جنید شاہ ہاتھ نیپکن سے صاف کرتا ہوا بولا۔ پھپھو کے اشارے پر رائمہ اٹھ گئی جلدی سے ڈائننگ ٹیبل سے، اور حیا کھانا ختم کرتی ہوئی اٹھنے لگی تھی۔ اب ٹیبل پر صرف علی مراد شاہ اور پھپھو تھے۔ پھپھو نے کہا، کب کریں گے آپ رائمہ کا رشتہ جنید شاہ سے؟ اب گاؤں کو خبر ہو جانی چاہیے۔ ان کی فکریں بڑھ رہی تھیں، کیونکہ رائمہ صباحت سے عمر میں بڑی تھی 1 سال، اور آمنہ 2 سال چھوٹی تھی رائمہ سے۔ وہ دونوں شادی شدہ تھیں، اور رائمہ کی ابھی تک بات نہیں پکی ہو سکی تھی۔ ماں تھی، اس لیے رائمہ کی فکریں کھائی جا رہی تھیں۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپا جان۔ پر جنید نہیں مان رہا۔ آج مان جائے تو میں ابھی اسی وقت اس کے ماں کے کنگن پہنا کر رشتہ پکا کر دوں۔ علی مراد شاہ نے بڑی بہن کو احترام سے جواب دیا۔ جاتی ہوئی حیا نے سب سنا اور خاموشی سے چلی گئی۔ اسی وقت حیا اور رائمہ صوفے سے ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھی ہوئی تھی۔ حیا نے اپنے موبائل سے کچھ ویڈیوز دکھا رہی تھی، دونوں ہنسی جا رہی تھی۔ حیا خود کو ریلیکس کرنا چاہ رہی تھی، پر دل تھا بے چین ہوا جا رہا تھا۔ کتنا بھی خود کو مضبوط ظاہر کر دے، اندر سے تکلیف ہوتی ہے۔ اسے نازک سی بنا کر زمین پر بھیجا ہے۔ اس کے جذبات اور احساسات بھی نازک تھے، وہ نکھر جاتی ہے، اسے توڑ کر رکھ دیا جاتا ہے، پھر جوڑنا چاہو تو مشکل ہوتی ہے۔ جنید شاہ نے جانے اسے کیا سمجھ رکھا تھا۔ جب حیا کو لگنے لگتا وہ اس شخص کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہے، تب وہ اس کو نہیں اذیت دیتا، اس کے فیصلے کی بدصورتی کا احساس دلاتا۔ جنید شاہ جیسا شخص کسی بھی لڑکی کو ڈیزرو نہیں کرتا۔ آج حیا کو احساس ہو گیا۔ اس کے کہے کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے، اگر تم نے کوئی چالاکی کرنے کی کوشش کی تو تمہارے ماں باپ کو دفن کروا دوں گا۔ مجھ سے ہمدردی کی امید مت رکھنا، شادی اٹینڈ کر کے ہی جاؤ گی تم، اسے میرا حکم سمجھنا۔ وہ اسے
اسے اپنی بے بسی پر افسوس سا ہوا۔ کیا سوچنے لگی؟ رائما نے پوچھا۔ کچھ نہیں، ایک بات پوچھوں، حیا نے سنبھل کر کہا۔ رائما کے دوسری دفعہ بلانے پر متوجہ ہوئی وہ۔ ہاں پوچھیں، رائما نے خلوص سے کہا۔ صباحت کیسی ہے اور کہاں ہے اب؟ حیا کے پوچھنے پر حیران ہوئی۔ اسے توقع نہیں تھی وہ ایسا سوال کرے گی۔ آپ اسے جانتی ہیں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں میری کلاس فیلو ہے، حیا نے اعتراف کیا۔ پھر آپ کو جنید شاہ سائیں یہاں کیسے لائے؟ رائما نے پوچھا شاک کی کیفیت میں۔ مطلب وہ اپنی بہن سے اتنی نفرت کرنے لگے ہیں، اس کی سہیلی کو کیسے لائیں گے یہاں؟ حیرت کی بات ہے نا، رائما نے کہا۔ جواب میں حیا نے کہا، جنید شاہ کے لیے صرف اس کی دوست کی بہن ہوں، اسے نہیں پتا اس کی بہن میری سہیلی بھی ہے۔ حیا نے جھوٹ سچ ملا کر بولا، صرف صباحت کے بارے میں جاننے کے لیے۔ اچھا آپ سمجھی، رائما نے کہا۔ آپ پلیز اس بات کی جنید شاہ کو خبر نہیں ہونی چاہیے۔ حیا نے اسے کہنا نہیں بھولی۔ نہیں ہوگی، آپ بے فکر ہو جائیے، میرا کون سا اس سے کوئی ایسا تعلق ہے، رائما نے کندھے اچا کر کہا۔ اسی وقت حیا نے کہا، تعلق تو بہت گہرا بننے والا ہے، آپ کی امی نے بتایا۔ ویسے آپ کا اسے جنید شاہ سائیں کہنا اس بات کی کڑی ہے۔ حیا کو شاید ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، پر کہے بنا نہیں رہ سکی۔ دراصل بات اتنی سی ہے، ہمیں اس کزن کو سائیں کہنا پڑتا ہے جس سے ہماری شادی ہونی ہو یا بات چل رہی ہو۔ ویسے میرا بس چلے تو بھائی بلاؤں، پر اماں کی جوتیاں نہ کھانا پڑ جائیں، رائما نے ہنس کر کہا۔ کیا تمہیں جنید شاہ پسند نہیں ہے؟ حیا نے پوچھا۔ بالکل نہیں، پسند کے لائق کیا ہے اس میں؟ نہ کسی کی عزت کرتا ہے، ہر کسی سے بدتمیزی کرتا ہے، لڑائی جھگڑا فساد پھیلانا جس کا کام ہو وہ شخص کسی کی چاہت کے قابل نہیں، میری نظروں میں تو قطعی نہیں۔ یہ میری ماں ہے جس کو یہ جگیر نظر آتی ہے، ورنہ مجھے تو اتنی نفرت ہے، اپنا حق بخشوا دوں، اس سے شادی کرنے سے بہتر ہے۔ رائما کے اندر ڈھیر سارا ملبہ پڑا تھا اور حیا پر انڈیل چکی تھی۔ یہ گاؤں کی لڑکی حیا کو حیران کر چکی تھی اپنے ہر انداز سے۔ حق بخشانے کا مطلب؟ حیا نے حیرت سے پوچھا۔ مطلب قرآن سے نکاح کرو، اس لڑکی کا ایک دفعہ، پھر دلہن بنائیں گے، اس کے بعد ایک کمرے میں بند کر دیں گے، ساری عمر عبادت کے لیے بی بی کا مقام مل جائے گا، بس کمرے میں بند ہو کر عبادت کرنی ہوتی ہے۔ حیا کو حیران کر کہ یہ گاؤں کی لڑکی، اس کی بات کو اگنور کر حیا نے کہا، صباحت اس کی بات پر اچانک رائما نے کہا، اس کا نکاح ہو گیا حیدر بھائی سے، وہ لے گئے اسے یہاں سے، ورنہ جنید شاہ اسے مارنے کی پوری کوشش کی تھی۔ وہ حیران ہو گئی سن کے، یہاں عورت کو کوئی مقام نہیں دیا جاتا، ان کی حیثیت گائے بکری سی ہے، جس کانٹے سے باندھنا چاہو باندھ دیا جاتا ہے، سارے ظلم عورتوں کے ساتھ ہوتے ہیں اور مرد غیرت مند کہلاتا ہے جب عورت ظلم سہے تو غیرت مند تو عورت ہوئی۔ یہ کیسی غیرت ہوئی؟ جس کی غیرت تھی وہ کوئی قربانی نہ دے، جو قربانی دے وہ غیرت مند ہی نہیں کہلاتا۔ اصولاً تو عورت کو غیرت مند کہلوانا چاہیے، کیونکہ قربان تو وہی ہوتی ہے غیرت کے نام پر۔ مرد کا کیا ہے غیرت مند؟ میں نہیں مانتی اس کو غیرت۔ رائما کی بات سن پر حیا دنگ رہ گئی۔ حیا نے حیرت سے ڈوبی ہوئی آواز میں کہا، کتنا پڑھی لکھی ہو تم؟ کچھ بھی نہیں پڑھی لکھی ہوں، قرآن ضرور پڑھا ہے، رائما کے لہجے میں دکھ تھا۔ تم نے پڑھا کیوں نہیں؟ تم پڑھتی تو شاید ہوشیار ہوتی، حیا نے کہا۔ جانتی ہوں میری سہیلیاں ایسا کہتی ہیں، اماں نے پڑھنے نہیں دیا، جنید شاہ سائیں کو پسند نہیں تھا، اس کی منگ جو تھی میں۔ کتنا دکھ تھا رائما کے لہجے میں، حیا کو محسوس ہوا شدت سے، اور حیا نے سوچا اتنی کھری اور سچی بات ہم پڑھے لکھوں کے ذہن میں نہیں آئی، اور یہ ان پڑھ سمجھتی ہے۔ واقعی اللہ علم کے دین میں ہے، جس کو وہ چاہے دے، ہر چیز کا علم رکھتی ہے، اور ایک سمجھدار لڑکی لگی حیا کو۔ اور تم کیا چاہتی ہو؟ حیا نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ میں نہیں چاہتی اماں کی خواہش پوری ہو۔ کیوں؟ وہ پوچھے بنا نہیں رہ سکتی، اتنی دولت جگیر کسی لڑکی کا خواب ہو سکتی ہے، حیا نے کہا، پر میرے خواب الگ ہیں، مجھے چھوٹا گھر، ایک وفادار شوہر چاہیے، کیونکہ میں بھی اس کی وفاداری کروں۔ مجھے اللہ پر بھروسہ ہے، میری خواہش وہی پوری کرے گا انشاءاللہ۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔